بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے سبق کے اندر مرکبات سبع کا بیان پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم مرکبات سبع میں سے 4 کا ضائع یعنی مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو جانیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی المرکبات، یہ فصل مرکبات کے بیان میں ہے۔ المرکبۃ قضیۃ رکبت حقیقتها من ایجاب و سلب، مرکبہ وہ قضیہ ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہو۔ والاعتبار فی تسمیتها موجبۃ او سالبۃ للجزء الاول، اور مرکبہ کے نام، مرکبہ کے موجبہ یا سالبہ نام رکھنے کے اندر اعتبار پہلی جز کا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مُوجِبًا كَقَوْلِكَ بِالضُّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا سُمِّيَتْ مُوجِبَةً، پس اگر پہلی جز موجب ہو، جیسا کہ آپ کا قول بِالضُّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا سُمِّيَتْ مُوجِبَةً، اس قضیہ کو موجبہ کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ صَالِبًا، اور اگر پہلی جز صالب ہو، كَقَوْلِنَا جیسا کہ ہمارا قول بِالضُّرُورَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا سُمِّيَتْ صَالِبَةً، جیسا کہ ہمارا قول بِالضُّرُورَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا سُمِّيَتْ صَالِبَةً، اس کو صالبہ کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ الْمُرَكَّبَاتِ الْمَشْرُوطَةُ الْخَاصَّةُ، اور مرکبات میں سے ایک مشروطہ خاصہ ہے۔ وَهِيَ الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادْوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ، اور یہ مشروطہ عامہ ہے لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ۔ وَمَرَّ مِثَالُهَا ایجابًا و سلبًا، اور اس کی مثال پیچھے گزر چکی ہے ایجابًا اور سلبًا۔ وَمِنْهَا الْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ، اور مرکبات میں سے ایک عرفیہ خاصہ ہے۔ وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادْوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ، اور یہ عرفیہ عامہ ہے لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ۔ کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں کہ دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائماً، جیسا کہ آپ کہیں کہ دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائماً، ودائماً لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائماً، اور دائماً لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائماً۔ وَمِنْهَا الْوُجُودِيَّةُ لا ضروریۃ، اور مرکبات میں سے ایک وجودیہ لا ضروریہ ہے۔ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ لا ضرورۃ بِحَسَبِ الذات، اور یہ مطلقہ عامہ ہے لا ضرورت ذاتی کی قید کے ساتھ۔ کقولنا جیسا کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورت، کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورت فی الایجاب، یہ ایجاب میں مثال ہے۔ اور ولا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بالضرورت فی السلب، اور سالبہ کے اندر مثال ہے لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بالضرورت۔ ومنها الوجودیۃ اللا دائمۃ، اور مرکبات میں سے ایک وجودیہ لا دائمہ ہوتا ہے۔ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ اللَّادْوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ،
اور یہ مطلقہ عامہ ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ، کا قولی کا فی الایجاب، جیسا کہ آپ کا قول ایجاب کے اندر کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما، اور آپ کا قول لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائما۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ما قبل کے ساتھ ربط، تو قضیہ موجہہ کے 15 قسم ہیں، جن میں سے 8 بسائط ہیں اور 7 مرکبات۔ تو بسائط کا بیان جب مکمل ہو گیا تو یہاں سے اب مصنف مرکبات کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف نے مرکبہ کی تعریف کی ہے کہ مرکبہ کس کو کہتے ہیں۔ مرکبہ کہتے ہیں کہ قضیۃ رکبت حقیقتها من ایجاب و سلب، مرکبہ ایسے قضیہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہو، یعنی جس کے اندر ایجاب بھی پایا جائے اور اس کے اندر سلب بھی پایا جائے، جس طرح کہ یہ ہم نے پیچھے مثال کے اندر دیکھا ہے۔ مثلا آپ کوئی بھی ان میں سے مثال لے سکتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر بالضرورتی کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما۔ اب یہ مرکبہ ہے، مرکبہ ایسے اعتبار سے کہ اس کے اندر یہ جو قضیہ ہے یہ موجبہ ہے، اور لا دائما یہ اصل میں ایک پورے قضیے کی طرف اشارہ ہے، تو یہ سالبہ ہے۔ تو یہ مجموعی اعتبار سے یہ ایسا قضیہ ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب سے اور سلب سے مرکب ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو قضیہ مرکبہ کہیں گے، کیونکہ اس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہے۔ مرکبہ کی تعریف کے بعد مرکبہ کی تعریف کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک اشکال ہے، والاعتبار فی تسمیتها، یہاں سے مصنف نے اس اشکال کو اور اس اشکال کے جواب کو ذکر کیا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب مرکبہ کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوتی ہے تو پھر ہم کیسے اعتبار کریں گے کہ یہ قضیہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ اس قضیہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس قضیہ کو موجبہ کہیں یا سالبہ کہیں؟ جب ایجاب سلب دونوں سے حقیقت مرکب ہے تو پھر تو ہم نہ اس کو موجبہ کہہ سکتے ہیں نہ سالبہ کہہ سکتے ہیں۔ تو والاعتبار سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو مرکبہ ہوتا ہے یہ 2 قضیوں سے اصل میں مرکب ہوتا ہے، جس طرح کہ یہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے، بالضرورت کل انسان ضاحک بالفعل یہ ایک قضیہ ہے، اور لا دائما یہ دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے، یہ مطلقہ عامہ کی طرف لا دائما سے اشارہ ہے۔ یہ موجبہ ہے تو لا دائما سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف یہ اشارہ ہے، جیسا کہ آگے آپ اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ تو اس کے اندر جو اعتبار ہوتا ہے وہ پہلی جز کا ہوتا ہے۔ ہم پہلی جز کو دیکھیں گے، اگر پہلی جز موجب ہے تو ہم اس پورے قضیے کو موجبہ کہہ دیں گے، اور اگر پہلی جز سالب ہے تو ہم سارے قضیے کو سالبہ کہیں گے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ جو مصنف نے مثال دی ہے پہلی کہ کل بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہ ایک پورا قضیہ ہے، اس کے اندر یہ ایک قضیہ ہے اور لا دائما سے یہ دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں یہ جو پہلا قضیہ ہے یہ پہلی جز اس کی قضیے کی یہ ایجاب موجب ہے، لہٰذا ہم اس پورے قضیے کا نام موجبہ رکھ دیں گے کیونکہ اس کی پہلی جز موجب ہے۔ اور اگر پہلی جز سالب ہو تو سارے قضیے کو سالبہ کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ سالب ہے، یہ جو سالب ہے یہاں تک یہ سالب ہے، اور لا دائما
یہ دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے، مطلقہ عامہ کی طرف یہ اشارہ، چونکہ اس کے اندر یہ جو پہلا قضیہ ہے، پہلی جز اس کی سالب ہے، لہٰذا ہم اس پورے قضیے کو سالبہ کہیں گے۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ مرکبہ کے اندر، مرکبہ چونکہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، ہم پہلے قضیے کو دیکھیں گے، پہلی جز کو دیکھیں گے کہ پہلی جز اگر موجب ہے تو پورے قضیے کا نام موجبہ رکھا جائے گا، اور اگر پہلی جز سالب ہو تو سارے قضیے کو سالبہ کہا جائے گا۔ مشروطہ خاصہ کی تعریف، مرکبات میں سے پہلا قضیہ ہے مشروطہ خاصہ۔ تو مشروطہ خاصہ کی مصنف نے تعریف کی ہے، وہی المشروطۃ العامۃ مع قید اللادوامی بحسب الذات۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشروطہ خاصہ ہے یہ مشروطہ عامہ ہے، وہی مشروطہ عامہ، صرف اس کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید لگ جاتی ہے تو یہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ مشروطہ عامہ کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید لگا دو تو یہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن جائے گا۔ اس کی مثال ابھی پیچھے گزری ہے، یہ جو اشکال کے جواب کے اندر مصنف نے مثال ذکر کی ہے، یہ ہے بِالضُّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا۔ یہ جو بِالضُّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا، یہاں تک یہ مشروطہ عامہ ہے، اس کے ساتھ یہ لا دائمن کی قید لگ گئی ہے تو یہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کو، یہ مشروطہ عامہ اور اس کے ساتھ قید لگا دیں ہم لا دوام ذاتی کی تو یہ مشروطہ خاصہ بن جائے گا۔ مثلا یہ بِالضُّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا، یہاں تک یہ مشروطہ عامہ ہے، اس کے ساتھ آپ قید لگا دیں لا دائمن کی۔ یہ لا دائمن یہ اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف۔ تو یہ اتنا یہ تھا مشروطہ عامہ، اس کے ساتھ جب ہم نے لا دائمن کی قید لگا دی تو اب یہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن گیا، یعنی لا دوام ذاتی کی قید کے بغیر یہ مشروطہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگ گئی تو یہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے دوسرا مرکبہ ہے عرفیہ خاصہ۔ عرفیہ خاصہ کی مصنف نے تعریف کی، وہی العرفیۃ العامۃ مع قید اللادوامی بحسب الذات۔ یعنی عرفیہ خاصہ یہ وہی عرفیہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگ جائے تو یہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ بن جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال مصنف نے دی، دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، ما دام کاتبا، تو کل کاتب چاہے آپ کہنے دیں، ما دام کاتبا، لا دائماً، یہ جو دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہاں تک یہ عرفیہ عامہ ہے، عرفیہ عامہ، اس کے ساتھ لا دائمن کی قید لگ گئی، لا دوام ذاتی کی قید لگ گئی، تو اب یہ عرفیہ عامہ سے یہ عرفیہ خاصہ بن جائے گا۔ یہ ٹوٹل اب یہ عرفیہ خاصہ ہے، یہ اتنا دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا یہ عرفیہ خاصہ ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہ لا دائماً لا دوام ذاتی کی قید لگا دی تو یہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ بن جاتا ہے۔ لا دائماً کا مطلب، لا دوام ذاتی کا مطلب یہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اس کو مصنف بیان کریں گے، لا دوام سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے، لا ضرورت سے اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے۔ تو لا دوام ذاتی سے یہ مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو یہ بالکل وہی عرفیہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگا دیں آپ تو یہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے وجودیہ لا ضروریہ۔ وجودیہ لا ضروریہ کی مصنف نے تعریف کی، وہی المطلقۃ العامۃ مع قید لا ضرورت بحسب الذات،
کہ وجودیہ لا ضروریہ یہ وہی مطلقہ عامہ ہے، لا ضرورت ذاتی کی قید لگ جاتی ہے تو یہ مطلقہ عامہ سے وجودیہ لا ضروریہ بن جاتا ہے۔ یعنی وجودیہ لا ضروریہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلقہ عامہ پلس لا ضرورت ذاتی، لا ضرورت ذاتی یہ ہے وجودیہ لا ضروریہ۔ لا ضرورت ذاتی کا بھی معنی سمجھیں، لا ضرورت ذاتی سے یہ ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ممکنہ عامہ یہ بھی بسائط کے اندر آپ نے آخری قضیہ، آخری جو کسی طرح اس کو پڑھا ہے کہ لا ضرورت ذاتی سے یہ ایک پورے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ ممکنہ عامہ کی طرف۔ مثلا مثال کے طور پر مصنف نے مثال دی ہے کلو کاتب کلو انسان کاتب بالفعل لا بضرورت، یہ بالفعل تک یہ مطلقہ عامہ ہے، اور آپ نے جب اس کے ساتھ لا بضرورت کی قید لگا دی تو اب یہ سارا مطلقہ عامہ سے وجودیہ لا ضروریہ بن گئے۔ اور سالبہ کی مصنف نے مثال دی ہے کہ لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بضرورت، تو لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل یہاں تک یہ مطلقہ عامہ ہے، اور لا بضرورت کی قید جب لگ گئی تو یہ مطلقہ عامہ سے وجودیہ لا ضروریہ ہے۔ اب اس مثال کے اندر اور اسی طرح پچھلی مثالوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم موجبہ کہیں گے، اس لیے کہ اس کا جو پہلا قضیہ ہے، پہلی جو جز ہے وہ موجب ہے، اس لیے ہم اس پورے قضیے کو موجبہ کہیں گے۔ اور ولا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بضرورت، اس پورے قضیے کو ہم سالبہ کہیں گے، اس لیے کہ اس کی پہلی جز سالب ہے۔ چوتھا مرکبہ ہے وجودیہ لا دائمہ، اس کی مصنف نے تعریف کی وہی المطلقۃ العامۃ مع اللا دوام بحسب الذات، یعنی کہ وجودیہ لا دائمہ یہ وہی مطلقہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید ساتھ لگا دیں آپ تو یہ مطلقہ عامہ سے وجودیہ لا دائمہ بن جاتا ہے، لا دوام ذاتی کی قید، یہ جو ٹوٹل ہے اس کا نام وجودیہ لا دائمہ ہے۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے کہ کلو انسان ضاحک بالفعل، یہاں تک یہ مطلقہ عامہ ہے، آپ اس کے ساتھ لا دائمن کی قید لگا دیں تو یہ مطلقہ عامہ سے وجودیہ لا دائمہ بن جائے گا، اور یہ موجبہ ہے اس لیے کہ اس کی جو پہلی جز ہے یعنی کلو انسان ضاحک بالفعل یہ پہلی جز موجب ہے، اس لیے ہم اس پورے قضیے کو موجبہ کہیں گے۔ اور سالبہ کی مثال دی لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائما، تو یہ سالبہ اس لیے کہ اس کی جو پہلی جز ہے یہ سالب ہے، تو پورے قضیے کو ہم سالبہ کہیں گے کہ لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل یہ مطلقہ عامہ ہے، اس کے ساتھ صرف یہ لا دوام کی ہم نے قید لگا دی تو یہ مطلقہ عامہ سے وجودیہ لا دائمہ بن گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مرکبات کے 7 مرکبات میں سے 4 مرکبے ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھے ہیں، عرفیہ خاصہ، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔